بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب ہیں، وہ کمنٹ کے اندر سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ غسل کرتے وقت صابن کب لگایا جائے، شروع میں یا آخر میں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غسل کے صحیح اور درست ہونے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ جب آپ یہ جان لیں گے تو آپ کنفیوژن کے شکار نہیں ہوں گے، پھر آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ صابن کب استعمال کرنا چاہیے، صابن کب لگانا چاہیے۔ غسل کے صحیح اور درست ہونے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ آپ اچھے طریقے سے کلی کریں، اگر روزے سے نہیں ہیں تو آپ غرارہ کریں، اور اگر روزے سے ہیں تو آپ غرارہ نہ کریں۔ نمبر 2 کہ آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اگر آپ روزے سے نہیں ہیں، اور اگر روزے سے ہیں تو آپ ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہ پہنچائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے، اس طریقے سے پانی پہنچائے کہ بدن کا ایک حصہ بھی بال برابر بھی خشک نہ رہنے پائے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے غسل کے اندر۔ اگر ان 3 چیزوں پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کا غسل صحیح اور درست ہو گیا۔ غسل کے اندر صابن لگانا، شیمپو لگانا اور بھی دیگر جو چیزیں ہیں وہ ضروری نہیں ہیں، وہ ایک نظافت کا حصہ ہے، اس سے اچھے طریقے سے بدن صاف ہو جاتے ہیں اور بدن کے اندر ایک خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو نظافت کے لیے، پاکی کے لیے شیمپو، صابن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ آپ شیمپو کا استعمال کبھی بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے صابن کا استعمال آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے ان چیزوں کا استعمال کیجئے، شیمپو ہے یا صابن ہے، ایسا نہیں کہ شروع کے مرحلے کے اندر ہی آپ صابن لگائے یا آخر کے مرحلے کے اندر آپ صابن لگائے۔ لیکن ہاں، آپ ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ غسل جنابت کر رہے ہیں، یعنی آپ ناپاک ہیں، رات میں میاں اور بیوی آپس میں ملے جس کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، یا اسی طریقے سے آپ رات میں سوئے احترام کی وجہ سے آپ ناپاک ہو گئے، اگر آپ ناپاکی کا غسل کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو جس حصے پر یا جس کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس حصے کو اچھے طریقے سے پاک کریں، اور کوشش یہ کریں کہ اس حصے پر آپ اچھے طریقے سے صابن لگائیں اور صابن لگا کر اس حصے کو اچھے طریقے سے پاک کر لیں۔ اس کے بعد آپ ان باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے غسل کریں جو باتیں میں نے پہلے مرحلے کے اندر بتائی کہ آپ 3 چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے غسل کریں، اور اپنی سہولت کے اعتبار سے شیمپو کا استعمال کریں، صابن کا استعمال کریں، جب مرضی اس وقت آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب صابن کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ سوال آپ نہ کریں، کیونکہ صابن ایک نظافت حاصل کرنے کا ایک آلہ ہے، تو آپ اس کا استعمال بھی کسی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ جس طریقے سے غسل کرنے کا سنت طریقہ ہے کہ پہلے آپ داہنے کندھے پر پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر پانی بہائیں، پھر آپ سر کے ذریعے سے پورے بدن پر پانی بہائیں، تو اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صابن کا بھی استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی نیت درست رہی تو آپ کو اللہ رب العزت نیت کے اعتبار سے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ غسل کے اندر صابن کب استعمال کرنا چاہیے اور صابن استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.